وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے بلکہ رحمت تمام عالمین کے لیے. اس کے لیے ایمان والو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں جب تک اس کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی عزیز نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو رسول اللہ پھر تو میں مومن ہی نہیں ہوں. ابھی 3 خواب تھا میں کن سے پیشتر، اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں. رحمت کئی دفعہ ایسی ویژول دکھاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ظلم ہے، یہ تو تشدد ہے، یہ تو سزا ہے، یہ تو ٹارچر ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت جو ہے اس کی رحمت کو عیاں کرتی ہے. یہ باشعور شخص کو اللہ تعالیٰ فضل سے دکھاتے ہیں کہ وہ رحمت کا یہ ایسپیکٹ کیسے. للعالمین کی تلوار سے جو شخص قتل ہو رہا ہے، رحمت للعالمین کی تلوار سے اگر کوئی شخص جنگ میں قتل ہو رہا ہے تو وہ ان بدبختوں میں سب سے خوش نصیب آدمی ہے میرے کاغذوں میں. حسین علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو ایسے اٹھاتے ہیں ہاتھ میں اور تیر لگتا ہے اس کے حلق پہ آ کے، پھر اس کے حلق سے جو خون مبارک نکلتا ہے اس کو آسمان پہ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے میری وفا کی انتہا. محبت کے تقاضوں میں سب سے اولین تقاضا ہوتا ہے وفا کا، کہ محبت جو مانگے تو محبوب اس حکم کے ادا ہونے سے پہلے ہی پورا کر دے. جی وہ جو آیت ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے. اگین سورہ نساء اصل میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع چیپٹر ہے قرآن پاک کا. سورہ نساء کی وہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے ایمان والو. اب جب ایمان والے، جب ٹرم یوز ہوتی ہے نا ایمان والو، تو باقی سارے اس حکم سے، اس کمانڈ سے، اس کنڈیشن سے عاری ہو جاتے ہیں، مبرہ ہو جاتے ہیں، مستثنیٰ ہو جاتے ہیں، جو آمنو کی یا ایھا الذین آمنو کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتے. یہ قابل غور بات ہے کہ جو ایمان کی اس حالت پہ نہیں ہے کہ قرآن اس سے گفتگو کرے تو قرآن اس سے گفتگو کرتا ہی نہیں ہے. قرآن اس کے لیے ہے ہی نہیں. یعنی قرآن اس کے لیے ہدایت کا رستہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر سے ہدایت لے کے تو ایمان کی والوں کی لسٹ میں آئے پہلے، لیکن جب تک ایمان والوں کی لسٹ میں وہ نہیں آتا اس کے اوپر یہ چیزیں اپلیکیبل نہیں ہوتی. جیسے ہم کسی اجتماع میں کھڑے ہو کے کہیں کہ جو 20 سال سے لے کے 50 سال تک کے لوگ ہیں وہ اس طرف آ جائیں، تو صرف وہی لوگ آئیں گے جو 20 سال سے لے کے 50 سال تک کی عمر کے ہوں گے. اور ایسے ہی اجتماع آف مسلم امہ میں کھڑے ہو کے ہم یہ کہہ دیں کہ جو اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنو کی لسٹ میں رکھتے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں، تو ایک پل کے لیے لوگ ٹھہر جائیں گے، کیونکہ ایمان والوں کی ڈیفینیشن میں آنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ ہم پورے نہیں کرتے، ہمارے بڑے بھی پورے نہیں کرتے، پچھلی 10 جنریشنز کم از کم 50 جنریشنز پوری نہیں کرتی. ہاں وہ یہ ضرور کہتے مر جاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کلوزسٹ جانا چاہ رہے ہیں. تو جب آپ کوشش کر رہے ہیں، جب آپ اب میں لاہور جانے کی کوشش کر رہا ہوں اسلام آباد سے، تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں لاہور میں ہوں، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں لاہور کے رستے میں ہوں. اب اگر میں اس رستے میں مر جاتا ہوں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ لاہور کے رستے میں مر گیا. میں کبھی بھی اس شخص سے افضل نہیں ہو سکتا جو آلریڈی لاہور پہنچ چکا ہے. میں اسی طرح ایمان والوں کی لسٹ میں اگر آیا نہیں ہوں، رستے میں ہوں، تو یہ اس کا جج پھر اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ مجھے اس کی میری نیت کی خلوص کی کیا گریڈز دیتا ہے. میں اس میں فال نہیں کرتا اپنے شعور کے مطابق جس میں میں اس کنڈیشن پہ پورا اتر گیا. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا باسط بھائی کہ ایمان والوں کے اوپر کیا کیا چیزیں لاگو ہوتی ہیں، تو ایسی آیات پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر یہ آیت جو ہے اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہو رہی، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں عمل میں نہیں لا سکوں گا فلاں چیز کو، میں لا ہی نہیں سکتا امیڈیٹلی. میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں آج سے کوشش کرنا شروع کروں، میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہم پہلے بھی کر رہے تھے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ ان کو یہ بات بولی کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں جب تک اس کو اپنے ماں باپ سے بڑھ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی عزیز نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تو رسول اللہ پھر تو میں مومن ہی نہیں ہوں ابھی. اینڈ ہی وینٹ ہوم، ہی اسپوک ود ہز پیرنٹس کہ مجھے آپ سے بھی بڑھ کے محبت کرنی ہے اور عزیز اور معتبر رکھنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. Then he comes back after a day and then he says to the prophet کہ آج میں
اس لسٹ میں آ رہا ہوں. یہ ہوتا ہے ظرف کسی انسان کا کہ وہ اپنی شناخت کرتے ہوئے انصاف. بگننگ انصاف کہاں سے ہوتی ہے؟ اس انصاف کے بگننگ کہاں سے ہوتی ہے کہ اپنے آپ سے تو جھوٹ نہ بولے نا شخص, باقی کسی سے تو وہ سیکنڈ ڈگری اور تھرڈ ڈگری پہ آئیں گے آپ. ہم پہلی اولین سطح پہ ہی اپنے آپ سے انصاف نہیں کرتے اور اپنے آپ کو مومنین کی لسٹ میں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں, مسلمان سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب تک آپ ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے, آپ اس ڈیفینیشن کی اہلیت نہیں رکھتے, آپ اس کے اہل نہیں ہیں کہ آپ اس ڈیفینیشن کو اپنے ماتھے پہ کوئی لیبل کی طرح سے سجائیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سورہ بقرہ کے مطابق بھی متوازی مذاہب کے لوگ جب اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیں یا عیسائی کہنا شروع کر دیں یا یہودی کہنا شروع کر دیں تو باشعور شخص اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جتنا مرضی کہتے رہو, مجھے تو پتہ ہے نا کہ تم اس ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے. یہ ہے انصاف, یہ ہے انصاف کا تقاضا. پھر آپ نے ذکر کیا, میں یہ کیوں گفتگو کر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے ذکر کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کا جس صفت کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں. قرآن نے کہا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ریفر کیا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور ہم نے آپ کو اور کسی چیز کے لیے نہیں بلکہ رحمت تمام عالمین کے لیے, اس کے لیے بھیجا. اب عالمین کیا ہے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اوور دا پاسٹ فیو چیپٹرز عالم ارواح کو بھی کبھی ہلکا ہلکا ٹچ کیا, ڈسکس کیا, عالم برزخ کو بھی ڈسکس کیا, عالم اسباب کو بھی کیا, اور کسی جگہ عالم رویا کو بھی ڈسکس کیا جو ہماری خواب کی زندگی ہوتی ہے. اس طرح کے بہت سی لیئرز ہوتی ہیں جہاں جہاں ہم کسی نہ کسی صورت میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں. یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری یہ زندگی شروع ہوتی ہے ہماری یہاں کی پیدائش سے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہماری اس پیدائش سے پہلے قرآن پاک ایک ڈیٹیل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم لوگ پہلے کہیں موجود تھے, وہاں ہم کچھ بڑے سیریس لیول کی ڈسکشنز اور کمٹمنٹس اور کانٹریکٹس اور کووننٹس اور ان چیزوں میں مصروف تھے, اور ہمارے سامنے بہت ہی سپر نیچرل قسم کے منظر نامے پیش کیے جا رہے تھے, دکھائے جا رہے تھے کہ کہاں کیا کیا ہو رہا ہے, فرشتے کیسے ہوتے ہیں, جن کیسے ہوتے ہیں, آدم علیہ السلام کا وہ سارا پروسیس کیا تھا. یہ ہم عالم ارواح میں وٹنس کر رہے تھے. پھر ہم ایک ایک کر کے عالم اسباب میں آتے ہیں, پھر یہاں سے زندگی ختم, بلکہ زندگی کے دوران ہم عالم رویا میں واپس روح کی صورت میں ٹریول کرتے ہیں, پھر مرتے ہیں, عالم برزخ دیکھتے ہیں, پھر عالم حشر دیکھیں گے, اور یہ سارا کچھ. ان تمام عالمین میں ٹائم کی مختلف ڈائمنشن میں ہم ہر وقت پائے گئے ہیں. تب بھی جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تصور میں تھے کن سے پہلے, جب وہ کن کہہ کے ہمیں ہمارے بدن میں, جسد میں ہماری روح کو انسرٹ کرتے ہیں, اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے تصور میں تھے. وہ جو میں شعر اکثر سناتا ہوں اپنا کہ کتنا حسین خواب تھا, کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر, اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں. ہماری ایگزسٹنس اللہ کے تصور سے لے کے ایک پورا جرنی میں جگہ جگہ پائی جاتی ہے. یہ وہ عالمین ہیں جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے. یہ وہ کل عالمین ہیں کہ جب ہم عالم تصور میں تھے تب بھی آقا ہمارے لیے رحمت تھے, جب ہم عالم ارواح میں تھے تب بھی ہمارے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت تھے, جب ہم عالم اسباب میں آئے, عالم برزخ میں, عالم حشر میں, ہم کسی بھی عالم میں جائیں, ہمارے اوپر جس رحمت کا سایہ ہے اس رحمت کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ ہے مطلب رحمت للعالمین کا. اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہر عالم پہ ہم پہ رحمت کرتی ہے, تو اس میں اگر ہمیں کہیں پہ تنبیہ کرنی ہے, ہمیں کہیں پہ وارن کرنا ہے, تو وہ بھی رحمت کی وجہ سے ہی کرنا ہے. ہمیں کہیں پہ ڈانٹنا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے بھی رحمت ہی اس عنصر ہے. ہمارا کہیں پہ سزا کا ایلیمنٹ ہے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور وہ اپنے کسی گناہ کا ذکر کرتی ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ مبارک پھیر دیتے ہیں. وہ پھر دوسری طرف سے سامنے آتے ہیں, پھر گناہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ پھر چہرہ مبارک پھیر دیتے ہیں. تیسری دفعہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سزا سنا دیتے ہیں. اب سزا کے پروسیس میں کسی صحابی سے ان کے اس خاتون کے بارے میں کوئی ایسے کلمات صادر ہو جاتے ہیں جو نازیبا ہوتے ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان صحابی کو کہ اس عورت کو برا مت کہو
کیونکہ تم نہیں جانتے یہ اس وقت جنت کے کس مقام پہ ہے. تو اصحاب بھی حیران ہیں کہ وہ ڈیورنگ دا پروسیس آف پنشمنٹ جنت میں کسی مقام پہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی اس پنشمنٹ نے اس کے اوپر سب سے بڑی رحمت کی ہے جس کی وجہ سے وہ جنت دیکھ رہی ہے. اگر وہ پروسیس سے نہ گزرتی تو وہ جنت نہ دیکھتی. تو رحمت کئی دفعہ ایسی ویژول دکھاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ظلم ہے, یہ تو تشدد ہے, یہ تو سزا ہے, یہ تو ٹارچر ہے, لیکن اصل میں اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت جو ہے اس کی رحمت کو عیاں کرتی ہے. یہ باشعور شخص کو اللہ تعالیٰ فضل سے دکھاتے ہیں کہ وہ رحمت کا یہ ایسپیکٹ کیسے دیکھ پاتا ہے. یہ بٹوین دا لائنز اینڈ امڈس دا گرے میٹر آپ نے یہ بلیک اینڈ وائٹ شعور کی روشنی سے دیکھنا ہوتا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ رحمت کے کون کون سے عنصر ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی ذکر میں دوبارہ کروں گا کہ ان کے بیٹے کو سزا ملی تو وہ شہر میں نہیں تھے, وہ ٹریول میں تھے, تو ان کو پتہ چلا ان کے بیٹے کو سزا دی گئی ہے ان کی غیر موجودگی میں. تو انہوں نے بیٹے کو اونٹ پہ یا گھوڑے پہ لاد کے کہا کہ طرف بھیجو, اور دوبارہ سزا دینے کا حکم دیا. تو ان کے کمپینینز نے اعتراض کیا, یعنی کوشچن کیا کہ آپ اس کو تو سزا مل چکی ہے. اب سمجھیے گا, یہ ایک دفعہ کسی ہمارے گرے لاؤنج پہ کسی ہمارے کرسچن بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ یہ تو ظلم ہے کہ بیٹے کو سزا ایک دفعہ مل چکی ہے تو وہ دوبارہ کیوں دے رہے ہیں. تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے میری غیر موجودگی میں میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ ہلکا رکھا ہو, اس لیے اس کو دوبارہ سزا ملے گی. اور ہیف وے تھرو دا پروسیس وہ فوت ہو جاتے ہیں, تو جلاد رک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے تو حضرت عمر کہتے ہیں سزا پوری کرو ڈیڈ باڈی کے اوپر, یہ نہ ہو کہ کہیں اس کو اب جنت میں جاتے ہوئے یہاں کی کوئی لینینس اس کے آڑے آ جائے, اس کو یہاں پہ کلین چٹ دو تاکہ وہ جنت میں جا سکے. یعنی رحمت کس کس رنگ سے اپنا تاثر دیتی ہے ایک باشعور شخص کو کہ یہ رحمت کا کون سا اثر ہے, یہ رحمت کا کون سا ایسپیکٹ ہے. یہ ہائی لائٹ کرنا, یہ نمایاں ہونا اللہ کا فضل ہوتا ہے. یہ مومن کے اوپر وہ دروازے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں اور شرح صدر ہوتی ہے. مومن دیکھ پاتا ہے کہ جو رحمت للعالمین کی تلوار سے جو شخص قتل ہو رہا ہے, رحمت للعالمین کی تلوار سے اگر کوئی شخص جنگ میں قتل ہو رہا ہے تو وہ ان بدبختوں میں سب سے خوش نصیب آدمی ہے میرے کاغذوں میں. ان بد نصیبوں میں جو نبی کے خلاف کھڑے ہیں, ان ظالمون میں سے, ان مشرکین میں سے, ان منافقین میں سے سب سے خوبصورت آدمی ہوا ہے جو نبی کی تلوار سے شہید ہوا ہے, قتل ہوا ہے, شہید سوری رانگ ورڈ ہے, قتل ہوا ہے. کیونکہ وہ جہنم میں بھی ایک ٹکٹ ضرور ہاتھ لے کے کھڑا ہوگا کہ میں تو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے قتل ہوا ہوں. ایک اس کو میں تو وہ رنگ بھی اس کا خوبصورت سمجھتا ہوں, وہ جو بیچارہ ساری عمر شاید اس کے بعد ایٹرنٹی میں جہنم میں بھی جلے, لیکن وہ جہنم میں بھی نمایاں ہی ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار سے. اب اس کا رنگ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, محبت کا کے تقاضوں میں سب سے اولین تقاضا ہوتا ہے وفا کا, کہ محبت جو مانگے تو محبوب اس حکم کے ادا ہونے سے پہلے ہی پورا کر دے. اب یہ سمجھیے گا, سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 72, سب سے امپورٹنٹ آیات آف قرآن میں سے ایک آیت ہے, سب سے امپورٹنٹ آیات میں سے. تمام مفسرین اس آیت کو ایکسٹراڈنریلی ہائی امپورٹنس دیتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اب یہ سمجھیے گا تھوڑی سی انٹینس بات ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آفر کیا, پیش کیا کہ کون ہماری امانت کو اٹھاتا ہے. کس کو آفر کیا؟ سماوات کو, آسمانوں کو, ارض کو, زمین کو, والجبال, پہاڑوں کو. اب میں یہاں پہ آیت روکوں گا. اللہ تعالیٰ کسی اپنی کریٹڈ بینگ یا پروڈکٹ کو, یعنی پہاڑ یا آسمان کو یا زمین, جو اللہ تعالیٰ کی کریٹڈ چیزیں ہیں, ان سے ڈائلاگ میں ہے کہ کین یو ٹیک دس پرٹیکولر
امانت، possession of the Almighty، تو وہ تینوں انکار کر دیتے ہیں آؤٹ آف فیئر کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ سمجھیے گا، یہ انکار آیا ہے، اس کی گریوٹی کو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی آفر ریفیوز کر رہی ہے اللہ کی بینگ. اب میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا آپ کو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25-26 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کو میں فری ول دوں گا. تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو فساد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے روم دیا ہوا ہے، لبرٹی دی ہوئی ہے کہ فرشتے ایسی کوئی بات کر سکیں. کس لیول کا ڈائلاگ ہے. اور فرشتے کہہ رہے ہیں یہ تو فساد کرے گا. آبجیکشن آئی، کوشچن کی صورت میں آئی، مؤدبانہ صورت میں آئی، لیکن ایک آبجیکشن سی آئی کہ یہ تو فساد کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آبجیکشن رجسٹر کرنی ہے آپ نے میری گفتگو میں ملائکہ کی، جیسے آبجیکشن رجسٹر کرنی ہے آپ نے سماوات کی، جیسے کرنی ہے ارض کی، جیسے کرنی ہے والجبال کی، اور پھر آخری آبجیکشن ہے ابلیس کی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کر تو وہ سجدہ نہیں کرتا. تمام مخلوقات جو ابھی زیر بحث ہیں وہ سب کسی نہ کسی حوالے سے آبجیکشن کر رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں، ریفیوزل دے رہے ہیں. آؤٹ آف فیئر کر رہے ہیں یا آؤٹ آف ایگو کر رہا ہے ابلیس؟ کر رہے ہیں آن دا ریفیوزل سائڈ، رائٹ. اور اب آتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 پہ دوبارہ. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹھایا یہ امانت کا بوجھ تو کس نے؟ انسان نے. آپ محبت کی انتہا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ گئے ہیں امانت کے لیے یس کر دیا انسان نے. یہ ہے وفا کا پہلا سٹیپ جو انسان کو سب سے خوبصورت کر دیتا ہے ان تمام زیر بحث مخلوقات اور تخلیقات میں سے. آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہ کان ظلومن جہولا، کہ وہ کانسیکوینسز ہی نہیں جانتا کہ اس نے کس چیز پہ وفا کا ہاتھ کھڑا کر دیا. اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو کربلا میں لے کے جاتا ہوں. حسین علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو ایسے اٹھاتے ہیں ہاتھ میں اور تیر لگتا ہے اس کے حلق پہ آ کے، پھر اس کے حلق سے جو خون مبارک نکلتا ہے اس کو آسمان پہ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے میری وفا کی انتہا. یہ وہ پینیکلز آف مین ہیں، the by definition man, the by definition مومن، جو وفا کو کس رنگ سے دیکھتے ہیں؟ جس رنگ سے رحمت کے وہ ایسپیکٹ عیاں ہوں جو ویزیبلی تو لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی حکمت ہے وہ ان کو جنت کے سردار بناتی ہے، جنت کے مالکان بناتی ہے، جنت کے وہ کسٹوڈین بناتی ہے، کہ جنت ترستی ہے جن کے لیے، کہ جنت کہتی ہے کہ یہ کب آئیں گے. ہم تو ترس کے مر جاتے نا کہ کہیں ہم جنت میں جائیں گے بھی کہ نہیں جائیں گے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس امانت کو نہ صرف اٹھایا بلکہ اس امانت کو اٹھا کے سرخرو ہوئے. جب آدم علیہ السلام کو بہشت سے دنیا میں بھیجا گیا for whatever he did، آقا علیہ السلام اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اس معیار کو ریٹریو کرتے ہیں، بہشت میں جاتے ہیں اور اس سے بھی اوپر عرش معلیٰ پہ معیار کو لے جاتے ہیں انسانیت کا، انسان کا. یہ ہے امانت میں پراپر بینگ آنسٹ، بینگ دیانت دار. اس لیے آقا علیہ السلام کو امین کا لقب دیا گیا یہاں پہ بھی اور ہمیشہ کے لیے بھی. یہ وہ رحمت کے ایسپیکٹ ہوتے ہیں. اس میں کب تلوار اپنے سینے پہ چلنی ہے، کب کسی پہ چلنی ہے، یہ وفا کے امتحان ہے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. چھوڑے مشرکین کے کو قتل کرنا، کیا رحمت کا اس میں اگزامپل دوں. یہ رحمت کی اگزامپل دیکھیں جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. حسین علیہ السلام اپنا بیٹا ایسے اونچا کر کے دے رہے ہیں کہ یہ چلاؤ، اس پہ تیر جاؤ چلا سکتے ہو. یہ آیا ہی میں یہ دنیا میں آیا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے. یہ ہیں وہ رحمت کے رنگ جو مومن پہ تب بیان ہوتے ہیں جب مومن ایمان کی ڈیفینیشن سے اپنے آپ کو عاری کرتا ہے تو اس کے اندر شعور روشنی نور کی طرح مٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کو تمام الفاظ کی میننگز کی کمپریہنشن سٹارٹ ہو جاتی ہے.